اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ قسط میں جیسے کہ آپ کو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو طالب علیہ السلام اور بی بی فاطمہ بنت اسد کی زیر کفالت آ گئے تھے۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ بی بی خدیجہ کبریٰ، جو کہ اس وقت عرب کی سب سے معزز اور سب سے بڑی تاجر خاتون تھیں، انہوں نے حضرت ابو طالب علیہ السلام کے پاس ایک پیغام بھیجا کہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتی ہیں۔ ملاقات طے ہوئی تو بی بی خدیجہ کبریٰ نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے فرمایا کہ میرا جب بھی قافلہ شہر سے باہر جاتا ہے تو جاتے ہوئے یا واپس آتے ہوئے مکہ کے جو گنڈے ہیں، مکہ کے جو لوگ ہیں، مکہ کے جو لٹیرے ہیں، وہ میرے قافلے کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے بچانا کیسے ممکن ہے؟ آپ مکہ کے سردار ہیں، آپ عرب کے سردار ہیں، آپ سردار قریش ہیں، آپ میری مشکل کو آسان کیجیے۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت زیادہ تعداد میں ہوں اور شہر کے اندر تو میں آپ کے قافلے کی حفاظت کر لوں گا، لیکن جب شہر سے باہر ہوں گے اور پورا اتنا بڑا عرب ہے، پورا ریگستان ہے، وہاں تک حفاظت بہت مشکل ہے۔ لیکن اس کا ایک حل حضرت ابو طالب علیہ السلام نے بتایا کہ آپ جو مکے کے لٹیرے ہیں یا مکے والوں میں ایک اعلان کروا دیں کہ کوئی بھی مکے والا میرے ساتھ کام کرے، میرے بزنس میں کام کرے، میرا بزنس پارٹنر بن جائے تو اس کو پروفٹ ملے گا۔ الگ الگ روایتیں 2 گنا 10 گنا تک کی روایتیں ہیں کہ اتنا پروفٹ ملے گا۔ مکہ کے لوگ خوشی خوشی اپنی دولت لا کے جناب خدیجہ کے پاس جمع کروائی کہ آپ کے بزنس میں ساتھ دینا چاہ رہے ہیں۔ تو اس کا حل یہ نکلا کہ جو لوگ کل تک بی بی خدیجہ کے قافلے، تجارتی قافلے کو روٹا کرتے تھے، وہی لوگ اس قافلے کی حفاظت کرنے لگے۔ کیوں؟ کیونکہ اس قافلے میں ان کی بھی دولت تھی اور انہیں اسی قافلے سے پروفٹ بھی لینا تھا۔ یہ مسئلہ حل ہوا۔ پھر بی بی خدیجہ سلام اللہ علیہ نے حضرت ابو طالب علیہ السلام سے کہا کہ مجھے ایک ایسا شخص چاہیے جو کہ میرے قافلے کی نگرانی کرے، کیونکہ میرے قافلے کے اندر جو لوگ ہیں وہ صحیح طریقے سے حساب کتاب نہیں رکھ پاتے، جو بالکل ایماندار ہو۔ تو جناب ابو طالب علیہ السلام نے کہا کائنات میں ایک ایسا ایماندار ہے کہ جس کے صدقے میں ایمانداری ہے، یعنی میرا بھتیجا، میرے بھائی عبداللہ کی نشانی، میرا بھتیجا، میرا پیارا، میرا آقا، میرا سردار، میرا مولا، میرا محمد، آپ اس کو اپنے پاس نوکری پہ رکھ رہے ہیں۔ بی بی خدیجہ کے کاروبار کی نگرانی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنی شروع کی، اور جب قافلہ واپس آیا تو قافلے میں موجود جتنے بھی لوگ تھے سب نے رسول اللہ کی ایمانداری کی تعریف کی۔ بی بی خدیجہ اتنی متاثر ہوئی، رسول خدا کی طرف نگاہ کی، نگاہ رسالت کی طرف نگاہ خدیجہ کا جانا تھا کہ نگاہ خدیجہ بھی عاشق رسول ہو گئی، اور بی بی خدیجہ نے رسول خدا کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ میں نے آنکھ کھولی تو میرا بابا نہیں تھے، میں چھوٹا تھا تو میری ماں چلی گئیں، میرا باپ اب ابو طالب ہے، میری ماں فاطمہ بنت اسد ہے، جب تک ان کی اجازت نہ ہو میں آگے کوئی قدم نہیں اٹھا سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو طالب علیہ السلام کے سامنے آئے، سر کو جھکا کے نہایت ادب سے کہا کہ چچا جان، خدیجہ چاہتی ہیں کہ مجھ سے عقد کر لیں۔ حضرت ابو طالب جو بی بی خدیجہ کی شرافت سے، معزز خاندان سے تعلق ہونے کی وجہ سے، انتہائی اچھی خاتون ہونے کی وجہ سے ویسے ہی بہت متاثر تھے، انہوں نے بھی فوراً اس پیغام کو قبول کیا اور کہا بیٹا جو تمہاری خوشی وہی ہماری خوشی۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری خوشی وہی ہے جو کہ رب العالمین کی خوشی ہے۔ بس پھر خاندان بنی ہاشم کے معزز افراد حضرت ابو طالب علیہ السلام کی سربراہی میں کائنات کے سب سے عظیم آدمی کو دولہا بنا کے حضرت خدیجہ کبریٰ کے گھر پہ لے کے گئے۔ اور کیا شادی کا منظر ہوگا کہ جس کے صدقے میں کائنات بنی ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے آسمان کو ستاروں سے مزین کیا ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے دریا کو روانی دی ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے سمندر کو موج دی ہے، جس کے صدقے میں اللہ نے یہ خوبصورتی بنائی ہے، اس خوبصورتی خود آج دولہا بن کے چلا ہے خدیجہ کے گھر کی جانب۔ بی بی خدیجہ کے گھر پہ رسالت مآب کا آنا تھا، پورا گھر نور رسالت سے منور ہو گیا۔
حضرت بی بی خدیجہ کبریٰ کا نکاح پڑھانے والا جو مولوی تھا، جو عالم تھا، وہ بھی کائنات کا کوئی عالم نہیں۔ کیونکہ کائنات کے سب سے بڑے عالم کا نکاح تھا، تو کائنات کا ہی سب سے بڑا عالم ہونا چاہیے تھا۔ بی بی خدیجہ کا نکاح اور رسول اللہ کا نکاح حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھایا، اور جو نکاح تھا، نکاح کے الفاظ ہی سب سے پہلے یہ تھے کہ تمام حمد اس اللہ کی کہ جس نے ہمیں ذریت ابراہیم علیہ السلام میں شامل کیا۔